اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک میری نظروں کے سامنے 3 حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور تینوں حدیث مبارکہ میں کامن چیز ایک ہے، وہ یہ کہ تینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے متعلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ اور اس میں 2 حدیثیں جو ہے نا، پہلی اور دوسری، وہ آپ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کتاب میں سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ حدیث نمبر 1، نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قربت۔ نبی پر نور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کی بانسبت زیادہ قریب ہوں۔ شروع میں تھوڑا لکھنے میں آگے پیچھے ہو گیا، یہ تو میں نے صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ انبیاء باپ شریک بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3442، 3442، باب قول اللہ واذکر فی الکتاب مریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2، نمبر 2، حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل شدہ انمول سبق۔ نبی پر نور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس شخص سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز کو جھٹلاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ نے اس کی قسم پہ اعتبار کر لیا اور اپنی آنکھوں کو ہی غلط مشاہدہ کی سمجھ کے، یعنی کہ آپ نے سمجھا میری آنکھوں نے ہی غلط دیکھا ہوگا یا غلط مشاہدہ ہو گیا ہوگا میری آنکھوں سے، تو اس کی قسم پہ اعتبار کر کے یقین کر لیا، کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی اور آپ نے اللہ کی قسم کی لاج رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3444، 3444، باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، تو یہ بھی ان کی کتاب میں سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کچھ مشاہدے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے دیکھنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے، غلط مشاہدہ ہو سکتا ہے، تو وہ میں پڑھتی ہوں۔ مندرجہ ذیل مذکورہ بالا اس حدیث میں بہت سے احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی ہی چیز اٹھا رہا ہو، بے شک، یا دوسرے کی چیز اس کی اجازت سے اٹھا رہا ہو، بے شک۔ ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کو کہا ہوگا میری فلانی جگہ سے چیز اٹھا کے لے کر آؤ، تو وہ لے کے جا رہا ہو، دیکھنے والے کو غلط لگا ہو، یا اس کا مقصد محض اس چیز کو پکڑ کر دیکھنا ہو، نہ کہ اٹھا کر لے کے جانا ہو وغیرہ ہو، بے شک بے شک۔ جب اس نے قسم کھا لی تو حقیقت واضح ہو گئی، بے شک۔ لہٰذا جب کوئی قسم کھائے تو اپنے دعوے پر اڑنے کے بجائے اس کی قسم مان لینی چاہیے، یعنی کہ اس کی قسم پہ اعتبار کر لینا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو خود بھگتے گا، اور کیا۔ اللہ پوچھے گا اس کو، اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہوگی تو اللہ پوچھے گا، اللہ اس کو سزا دے گا اس کی، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، سچی قسم کھائی ہے۔ اب قسم کھانے کے بعد اب اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس شخص کو سچا سمجھا اور مشاہدے کو اپنی آنکھ کا دھوکہ قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی
آپ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں بولی ہے، میں نے چوری نہیں کری ہے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو یقین کر لینا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوگا تو اللہ اس کو پوچھے گا، اللہ اس کی سزا دے گا، پھر اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں سے ہٹ جائیں، بس یقین کر لیں، چپ ہو جائیں بس۔ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے نا، بعض دفعہ آنکھیں غلط بھی دیکھ سکتی ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح دیکھا ہے مگر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا غلط ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کانوں سنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے تو یقین کر لینا چاہیے، بے شک بے شک۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 493 493۔ سبحان اللہ، بے شک یا اللہ پاک اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مہدی علیہ السلام کو ظاہر کر دے، کن فیکن فرما دے اور حق اور باطل دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ اور میرے بیٹے کے پیچھے جو بھی سچ ہے، حقیقت ہے، جو بھی ہے، جو مصلحت ہے وہ بھی ظاہر کر دے۔ بس اب اپنا کن فرما دے اور حق اور باطل دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ حافظ، وزالہ تبسم۔